السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين۔ پھر جب وہ مایوس ہو گئے، نا امید ہو گئے، منہ اس سے، خلصوا نجیا، تو الگ ہو کر مشورہ کرنے لگے۔ قال کبیرہم، ان میں سے بڑے نے کہا، الم تعلموا، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے، ان اباکم، یہ کہ تمہارے والد صاحب، قد اخذ علیکم، کہ انہوں نے لیا تھا تم سے، موثقا، پختہ وعدہ، من اللہ، اللہ کے نام پر یا اللہ کی طرف سے، ومن قبل، اور اس سے پہلے، ما فرطتم، جو تم کوتاہی کر چکے ہو، فی یوسف علیہ السلام کے بارے میں، فلن ابرحا، پس میں ہرگز نہیں ہٹوں گا، نہیں ہلوں گا، الارض، اس زمین سے، اس سرزمین سے میں کبھی نہیں جاؤں گا، کہیں نہیں جاؤں گا، حتیٰ، یہاں تک کہ، یأذن لی ابی، میرے والد صاحب مجھے اجازت دے دیں وہاں آنے کی، او یا یحکم اللہ لی، اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ فرما دے، وہو خیر الحاکمین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 80 سورہ یوسف۔ یہاں سے اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے آج کے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں جا کے بادشاہ بن گئے، اور وہاں بادشاہ بننے کے بعد دوسرے سفر میں، جس میں دوسرا سفر کیا ان کے بھائیوں نے غلہ لینے کے لیے، تو اس دوران جو بنیامین کو، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، جن کو ساتھ لانے کے لیے پہلے سفر کے دوران حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو تاکید کی تھی، اور ساتھ تھوڑی سی دھمکی بھی لگائی تھی کہ اگر تم اس بھائی کو نہ لے کے آئے ساتھ تو پھر میں تمہیں غلہ نہیں دوں گا۔ تو اس پر وہ لوگ جب پہنچے، حضرت اپنے بھائی بنیامین کو ساتھ لے کر، تو وہاں پہنچتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو بتا دیا کہ تو میرا بھائی ہے، اور اس کے بعد جب وہ واپس چلنے لگے، ان کے غلے میں جو ان کا بورا تھا، جس کے اندر غلے کا تھیلا، جس پہ جو خاص طور پہ بنیامین کا تھا، اس کے اندر اپنا پیالہ رکھ دیا، جو ناپنے کا تھا، چاندی کا یا سونے کا پیالہ تھا، ایک ترکیب کی۔ پچھلے درس میں اس کی ساری تفصیلات آ چکی ہیں، میں صرف اعادے کے طور پر عرض کر رہا ہوں۔ تو پھر اس کے بعد جب وہ پیالہ نہیں ملا، تو کارکنان، جو جوان کام کرنے والے خدام تھے، انہوں نے شور مچا دیا اور قافلے والوں کو روک لیا کہ بھائی چوری ہوئی ہے، اور بادشاہ کا پیمانہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں، اور اگر تم میں سے کوئی چور نکلا، انہوں نے کہا بھی، جو کنعان والے تھے، انہوں نے کہا ہم کوئی چور تھوڑی ہیں، ہم چوری کرنے تھوڑی آئے نا، ہم فسادی۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر چور نکلا تم میں سے تو پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے اس بات کا جواب یہ دیا کہ جس سے چوری برآمد ہو، اگر کوئی چور ہو تو چوری کے بدلے میں اسی کو رکھ لیا جائے، یعنی چور ہی چوری کے بدلے میں رکھ لیا جائے، یعنی اس کو غلام بنا لیا جائے۔ بعض نے کہا 1 سال کے لیے غلام بنا لیا جائے۔ بہرحال یہ ترکیب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کذالک کدنا لیوسف، یہ ہم نے ترکیب کی یوسف علیہ السلام کے لیے تاکہ وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لے، کیونکہ اس وقت کا جو امیگریشن کا قانون ہوگا اس کے مطابق وہ نہیں رکھ سکتے ہوں گے، یا یہ کہ جو کرمنل لا اس دور کا ہوگا کہ تو اس کے مطابق چوری کی سزا جو وہاں پہ ہوگی وہ چوری کی سزا دی جائے گی، ان کو رکھا تو نہیں جا سکتا تھا۔ تو اس لیے
جو برادران یوسف ہیں انہی سے پوچھ لیا، اور وہ کنعان کے قانون کے مطابق اور ان کے علم کے مطابق چوری کی سزا یہ تھی کہ چور کو چوری کے بدلے میں رکھ لیا جائے، 1 سال کے لیے غلام بنا لیا جائے، یا اس طرح کا یعنی رکھنے کی سبیل پیدا ہو گئی۔ اب ظاہر ہے کہ جب وہ کجاوے میں سے اس کے بورے میں سے پیالہ نکل آیا، بنیامین کے بورے میں سے، تو اب حسب وعدہ ان کو دینا مجبوری تھی۔ انہوں نے بہرحال آپس میں مشورہ بھی کیا اور انہوں نے منت ترلا بھی کیا حضرت یوسف علیہ السلام کا، اور ان سے کہا کہ ہم میں سے کسی کو بنیامین کی جگہ رکھ لو، اس لیے کہ ہم اپنے والد صاحب کے ساتھ بڑا پختہ وعدہ کر کے آئے ہیں، تو ہم میں سے کسی کو رکھ لیں، اور ان کو جو ہے وہ انا خدا، یعنی انہوں نے کہا کہ فخذ احدنا مکانہ، اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لو۔ اللہ اکبر، انا نراک من المحسنین، آپ نے پہلے بھی ہمارے اوپر بہت سارے احسانات کیے ہیں، ایک احسان یہ بھی کیجئے کہ ہمارے میں سے کسی کو رکھ لیجئے اور اس کو چھوڑ دیجئے، کیونکہ ان کا گھر کا معاملہ بڑا عجیب تھا اور والد صاحب کے ساتھ وعدہ کر کے آیا تھا۔ تو انہوں نے صاف جواب دیا، قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، جس سے ہماری چوری برآمد ہوئی تو اس کو رکھنا ہے، اگر ہم یہ نہ کریں انا اذا لظالمون، اگر ہم کسی اور کو رکھ لیں گے تو یہ تو ظلم ہوگا۔ تو بہرحال جب وہ مایوس ہو گئے، آپس میں انہوں نے بہت منت ترلا کیا اور ریکویسٹ کی کہ آپ کوئی طریقہ کر دیں اور بنیامین کو ہم واپس لے جائیں کیونکہ ہم وعدہ کر کے آئے ہیں، تو جب مایوس ہو گئے، فلم مستیسو، جب نا امید ہو گئے، منہ سے خلصو، تو الگ ہو گئے، الگ ہو کے بیٹھ کے نجیہ آپس میں مشورہ کرنے لگے، سارے بھائی اب وہاں سے روانہ نہیں ہوئے اور آپس میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے۔ اب مشورہ کیا ہے؟ قال کبیرہم، ان میں سے بڑے نے کہا، ظاہر مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کریں، والد صاحب سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ بنیامین کو ہر صورت میں لے کے آئیں گے، ایک دفعہ پہلے یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم غلطی کر بیٹھے ہیں، اب پھر یہ معاملہ ہو گیا۔ آپس میں یہ مشورہ کر رہے تھے تو اس میں قال کبیرہم، اللہ فرماتا ہے کہ ان میں سے جو بڑا تھا اس نے یہ کہا کہ الم تعلموا، تمہیں معلوم نہیں ہے ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، تم اللہ کی نام پر وعدہ کر کے آئے ہو، پختہ عہد اپنے والد صاحب سے، والد صاحب نے پختہ وعدہ لیا تھا اللہ کے نام پر، یعنی اللہ کی قسم اٹھوائی تھی تم سے، اور یہ بھی کہ اب تم بنیامین کے حوالے سے قسم اٹھا کر بھی، اور یہ کہ بنیامین کے حوالے سے قسم اٹھا کر بھی اب تم اس کو یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، اور اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے حوالے سے بھی تم ایک معاملہ کر چکے، اور وہ کیا ہے کہ من قبل ما فرطتم فی یوسف، یوسف علیہ السلام کے بارے میں تم نے کوتاہی کی، فرط یفرط تفریط، تو ایک افراط ہوتا ہے جو افرط یفرط، افراط جو باب فعال سے آتا ہے، اور ایک تفریط ہوتا ہے، مادہ ایک ہی ہے، فا را اور طا، لیکن اس کے معنوں میں فرق ہو جاتا ہے، دونوں کا معنی ہے تو حد سے بڑھنا ہے، لیکن یعنی جو حد اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے یا کسی بھی چیز کی جو حد ہو اس سے آگے بڑھ جائیں، حد سے آگے بڑھ جائیں تو اس کو افراط کہتے ہیں، اور حد سے پیچھے رہ جائیں اس طرف زیادتی کریں، کمی کر کے زیادتی کریں، کمی کر کے اگر آپ حد سے بڑھ جائیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے تفریط کی ہے، اور اگر زیادتی کر کے حد سے بڑھ جائیں تو افراط ہوتا ہے، اس لیے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں افراط و تفریط، تو افراط حد سے بڑھ جانا زیادتی کر کے کسی چیز میں، اور تفریط کسی چیز میں حد سے بڑھ جانا کمی کی طرف۔ تو یہ فرطتم ما فرطتم فی یوسف، جو یوسف علیہ السلام کے حوالے سے تم سے کوتاہی ہوئی ہے، تم نے یعنی حد سے تم گزرے ہو کمی کر کے، کیا مطلب اس وقت بھی تم وعدے پہ پورے نہیں اترے، تو یہ حالات بڑے خراب ہیں اور میں تو والد صاحب کا سامنا نہیں کر سکتا، فلن ابرحا، پس میں تو یہیں رہوں گا، لن ابرحا، میں ہلوں گا نہیں، الارض، اس سرزمین سے، حتیٰ، یہاں تک کہ یاذن لی ابھی، میرے والد صاحب کوئی خود اجازت دے دیں کہ تم آ جاؤ واپس، او یحکم اللہ لی، یا پھر اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ فرما دے۔ فیصلہ کیا فرما دے، اس کے بارے میں مفسرین نے مختلف باتیں لکھی ہیں کہ ان کو یہ بھی تھا کہ میری موت آ جائے، یا یہ کہ میں یہیں بیٹھا رہوں گا اور کوئی بنیامین کے
یہاں سے رہائی کی کوئی صورت بن جائے، کو اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے تو بنیامین کو میں ساتھ لے کے جاؤں، یا یہ کہ میں ان سے بدلہ لوں اور ان سے چھڑوا لوں اور اللہ تعالیٰ مجھے قوت دے دے، یا اس طرح کی کوئی بھی بات. بہرحال انہوں نے ایک بات اللہ پر چھوڑ دی. وہ خیر الحاکمین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا، جو بھی میرے بارے میں فیصلہ کرے میں ادھر ہی بیٹھا ہوں، میری موت آ جائے یا میں بنیامین کو چھڑوا لوں یا کوئی اور معاملہ ہو جائے، لیکن والد صاحب کا سامنا کرنے کی میرے اندر سکت نہیں ہے. یہ کبیرہم کون تھا؟ اس کا نام ذکر نہیں کیا قرآن نے، اور پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کی پلاننگ کر رہے تھے سارے بھائی، تو وہاں بھی ایک بھائی نے کہا تھا کہ تم اس کو قتل نہ کرو، اور اگر اس سے جان چھڑانی ہی ہے تو اس کو کسی اندھے کنویں میں پھینک دو، اور اسی کے مشورے سے اس اندھے کنویں میں پھینکا گیا تھا. گویا حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے سے جو گریز کر رہا تھا اور جس نے مشورہ دیا تھا وہ بھی وہی بھائی تھا. یہ کون؟ یعنی ان میں سے جو 10 بھائی تھے، 12 بیٹے تھے کل حضرت یوسف علیہ السلام کے، جس میں سے ایک تو یوسف علیہ السلام اور ایک بنیامین جو ایک ہی والدہ سے دونوں تھے. باقی 10 جو تھے ان میں سے بعض لوگوں نے کبیرہم سے مراد لیا ہے کہ جو عمر میں سب سے بڑا تھا، اور عمر میں جو سب سے بڑا تھا وہ تو روبیل تھا، اور بعض نے یہاں شمعون ذکر کیا ہے، بعض نے اس کا نام یہودا یا یہوذا، یہ ایک ہی لفظ کے 2 مختلف تلفظ ہیں. یہودا بھی اس کو کہتے ہیں، یہوذا بھی کہتے ہیں چوتھا یا تیسرے نمبر پہ عمر کے اعتبار سے تھا. لیکن اگر یہ عمر کے اعتبار سے سب سے بڑے کی بات ہوتی تو جو اہل لغت ہیں، عربیت کو جاننے والے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں اکبرہم ہونا چاہیے تھا. ان میں سے سب سے بڑا جو عمر میں تھا اس نے یہ کہا. اگر یہ عمر میں بڑے کی بات ہوتی تو یہاں کبیرہم کی بجائے اکبرہم ہوتا، ان میں سب سے بڑا. لیکن کبیرہم ان میں سے بڑا، تو کہ بڑا کسی اور اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں عمر کے اعتبار سے بڑا ہو. تو جن لوگوں نے عمر کے اعتبار سے بڑا قرار دیا ہے کبیر کا مطلب، تو انہوں نے کہا کہ وہ یہودا یا یہوذا تھا، وہ روبیل تھا، عمر کے اعتبار سے روبیل بڑا تھا. اور جنہوں نے کہا ہے کہ جو سب سے زیادہ عقل مند تھا، عقل کے اعتبار سے، عقل مندی کے اعتبار سے جو ان میں سے بڑا تھا، وہ یہودا یا یہوذا تھا. اور کچھ لوگوں نے شمعون کا ذکر کیا ہے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ رائے کے اعتبار سے، رائے دینے کے اعتبار سے وہ بھی، اس کی رائے بھی بڑی معتبر سمجھی جاتی تھی، اس لیے رائے دینے میں وہ بڑا تھا. بہرحال مفسرین نے ان تینوں میں سے مختلف نام لیے کہ کبیرہم سے مراد کوئی ایک جو صرف عمر میں بڑا ہونا ضروری نہیں ہے. تو کوئی بھی تھا، لیکن تھا یہ وہی جس نے شروع میں مشورہ دیا تھا. گویا یہ پورے کہانی کے اندر اس ایک بھائی کا کردار جو ہے وہ باقی بھائیوں سے مختلف رہا ہے. حسد کی آگ تو سب میں تھی، لیکن اس میں کچھ ہمدردی کا جذبہ بھی تھا، اور یہ اس کے اندر کوئی عقل مندی کی باتیں بھی تھیں، اور اس کے اندر کوئی للہیت کی باتیں بھی تھیں. اور یہاں بھی دیکھ لیں وہ اپنے سارے معاملے کو اللہ کے سپرد کر رہا ہے، پھر وہ والد صاحب کا سامنا کرنے سے گریز کر رہا ہے. اس کا مطلب اس کے اندر جو شرافت اور نجابت ہے وہ بھی ہے، سعادت بھی ہے. والدین کے سامنے وہ سامنا نہیں کر سکتا، اور پھر اس کے علاوہ وہ اللہ کا خوف بھی اس کے اندر موجود ہے، وعدے کی پابندی کی بات بھی موجود ہے. اور شروع میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ کنویں میں پھینکنے کا مشورہ اس نے دیا کہ چلیں نظروں سے ہٹانا مقصود ہے، جان سے تو نہ مارو اس کو، تو جان لینے کی مخالفت کی، تو گویا اس کے اندر انسانی ہمدردی بھی موجود ہے اور بھائی کا پیار بھی کسی نہ کسی حد تک. تو یہ ایک بہرحال ایک ڈیفرنٹ کریکٹر ہے، باقی جو 9 بھائی ہیں ان سے علاوہ یہ ایک بالکل الگ کردار ہے. تو تھا یہ روبیل یا یہودا، یہوذا، یا جس کو یہوذا بھی کہتے ہیں، یا پھر شمعون، ان تینوں میں سے کوئی بھی تھا، لیکن یہ کسی بھی اعتبار سے بڑا ہو سکتا ہے. لیکن یہ ایک آدمی تھا، اور زیادہ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ روبیل ہی تھا بڑا بھائی، اس لیے کہ یہودا یا یہوذا جو ہے تو وہ تو بعد ازاں زیادہ مشہور ہوا، اور اس کے بھی بہت سارے لوگوں نے کچھ واقعات لکھے ہوئے ہیں، واللہ عالم کون تھا. لیکن اس نے بات بڑی زبردست کی، اس نے کہا میں نے نہیں جانا، اور وہ نہیں گیا، وہ بیٹھا رہا وہیں، اور باقی لوگوں کو اس نے بھیج دیا. باقی بھائیوں سے انہوں نے کہا کہ تم جاؤ، ارجعوا الی ابیکم، تم باقی بھائی چلے جاؤ، ارجعوا واپس لوٹ جاؤ، الی ابیکم، والد صاحب کے پاس چلے جاؤ، یعنی یعقوب علیہ السلام کے پاس. فقولوا، اور جا کے یہ کہو، یا ابانا، اے والد صاحب، ان ابنک سرق، تیرے بیٹے نے، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے. وما شہدنا، اور ہم تو وہی گواہی دے سکتے ہیں، ہم نے تو وہی گواہی دی تھی، الا، مگر، بما علمنا،
سوائے اس کے کہ جو ہم جانتے تھے، ہم نے اس کے علاوہ اور کوئی گواہی نہیں، ما شہدنا، ہم نے نہیں گواہی دی الا مگر بما علمنا، اس چیز کے ساتھ جو ہمارے پاس علم تھا، اس کے علاوہ تو ہم گواہی نہیں دے سکتے۔ تو کون سی گواہی یہاں سے مراد ہے؟ وما شہدنا الا بما علمنا، کہ ہم نے کوئی گواہی نہیں دی سوائے اس کے کہ جو ہمیں علم تھا۔ اس کا مطلب ایک تو اس کے 3 مفاہیم مفسرین لکھے ہیں۔ ایک مفہوم تو اس کا یہ ہے کہ جو خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ اس نے چوری کی ہے، دیکھا کوئی نہیں ہم نے چوری کرتے ہوئے، ہم جو گواہی نہیں دے رہے کہ وہ اس نے واقعی چوری کی ہے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے علم میں لائی گئی بات، ہم نے چوری کرتے دیکھا کوئی نہیں ہے اس کو، ہم کوئی گواہ نہیں ہے چوری کرنے کے۔ ما شہدنا، ہم نے گواہی نہیں دی الا بما علمنا، سوائے اس کے کہ ہمیں جو علم ہوا، یعنی علم کی بنیاد پر ہم یہ کہہ رہے ہیں، وگرنہ ہم نے دیکھا کوئی نہیں ہے۔ اور بس وہ لوگوں نے بتایا، اور ظاہر ہے وہ پیالہ اس میں سے نکلتے ہوئے تو ہم نے دیکھا ہے، اسی کے بورے میں سے نکلا تھا، اور اس کے علاوہ ہمیں نہیں پتا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ واقعتاً وہ چور ہے، یا یہ کہ یعنی چوری کرتے ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ بہرحال چوری کی ہے، اور اس کی بنیاد، اس خبر کی بنیاد ہماری گواہی نہیں ہے، بلکہ وہ خبر ہے جو ہمارے علم میں لائی گئی۔ دوسرا اس کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ جو ہم نے اس وقت گواہی دی تھی، جو ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کو لازماً واپس لائیں گے الا یہ کہ ہم سب کو گرفتار کر لیا جائے، تو وہ جو وعدہ کیا تھا، اس وقت ہم نے جو وعدہ کیا تھا، جو گواہی دی تھی، وہ اسی بنیاد پر کی تھی جو اس وقت تک ہمیں علم تھا۔ ہمیں کوئی یہ تھوڑی پتا تھا کہ یہ تیرا بیٹا چور ہے اور یہ چوری کرے گا، ہمیں تو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا۔ اور وما کننا للغیب حافظین، اور غیب کی یعنی جو چیز ہم نے دیکھی نہیں ہے، تو اندیکھی چیز کی ہم محافظت کرنے والے تو نہیں ہیں، اس کی تو ہم حفاظت نہیں کر سکتے۔ جو چیز جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اس کی ہم حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ اسی طرح یعنی پہلے مفہوم کے اعتبار سے کہ اگر ہم نے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا، تو ظاہر ہے جو چیز ہماری نظروں سے اوجھل ہے، اس کی ہم حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک، اور یہ جو دوسرا مفہوم ہے اس کے اعتبار سے کہ جس وقت ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا، ہم نے گواہی دی تھی، اس وقت تک جتنا ہمارے پاس علم تھا بنیامین کے بارے میں یا حالات کے بارے میں، اتنی ہم نے بات کر دی۔ اور رہی بات یہ کہ وہ بعد میں کیا کرے گا، یہ تو غیب تو ہم نہیں جانتے تھے، تو ہم نے اس وقت یہ گواہی دے دی۔ یہ دوسرا مفہوم ہے۔ اور تیسرا مفہوم یہ ہے اس کا، اور یہ بھی مفسر نے لکھا، اور تینوں کا احتمال بیک وقت موجود ہے۔ تیسرا مفہوم یہ ہے کہ جس وقت اہل مصر نے اور مصر کے درباری خدام نے پوچھا تھا کہ بھائی اگر کوئی چوری تم سے ثابت ہو جائے تو تمہارے ہاں چور کی سزا کیا ہے، تو ابھی اس وقت تک تو یہ معلوم نہیں تھا کہ کوئی چور ہے بھی کہ نہیں، کیونکہ وہ تو اس پر مطمئن تھے کہ ہم میں سے کوئی چور نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے چوری کی سزا پوچھی تھی، تو انہوں نے جو چوری کی سزا بتائی تھی، تو یہ وما شہدنا کا تعلق اس چوری کی سزا بتانے کے سے متعلق ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ والد صاحب سے جا کے کہو کہ بھائی چوری تو تیرے بیٹے نے کی، ہمیں علم نہیں تھا کہ چور وہ ہے، ہم نے تو جو گواہی دی، جو اس وقت چور کی سزا بتائی، وہ صرف اس علم کی بنیاد پر دی تھی جو ہمارے پاس علم تھا۔ ہمارے پاس ایک تو یہ علم کوئی نہیں تھا، ہم کوئی غیب تھوڑی جانتے تھے کہ چور وہ ہے، تو کوئی اور بھی چور ہم میں سے نکل سکتا تھا، یا یہ کہ ہم میں سے کوئی بھی چور نہ نکلتا، ہم تو مطمئن تھے کہ کوئی چور ہم میں سے نہیں ہے۔ تو جتنا ہمارے پاس علم تھا اس کے مطابق ہم نے کہہ دیا کہ چور کی سزا یہی ہے کہ چوری کے بدلے میں اسی کو رکھ لیا جائے، تو یہ بات ہم نے اس وقت کہہ دی۔ تو یہ تینوں مفاہیم اپنی اپنی جگہ پہ درست ہو سکتے ہیں اور بیک وقت درست ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا بھی ہمیں غیب کا کوئی علم نہیں تھا، جتنا ہمیں علم تھا اسی بنیاد پر ہم نے کہا۔ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چور ہے، تو یہ بھی اس کی ہم نے اس کو چوری کرتے دیکھا نہیں ہے، البتہ ہمارے علم میں یہ بات لائی گئی کہ وہ اس نے چوری کی ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب ہم نے گواہی دی تھی کہ ہم ضرور اس کو واپس لائیں گے، اور ہم نے جو پختہ عہد کیا تھا اس وقت بھی ہم نے جتنا ہمارے پاس علم تھا اس کی بنیاد پر کیا تھا، غیب جاننے والے ہم نہیں ہیں، غیب کی حفاظت کرنے والے ہم نہیں ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ جب ہم نے چوری کی سزا کی بات بتائی تھی، تو وہ بھی ہم نے علم کی بنیاد پر بتائی تھی، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی غیب کا علم نہیں تھا۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، اور آپ پوچھ لیں، دریافت کروا لیں، القریۃ اس بستی سے، التی وہ بستی، کننا فیہا جس میں ہم گئے تھے، یعنی مصر، اس سے مراد مصر کی بستی جہاں ہم گئے تھے، وہاں سے آپ کسی کو بھیج کے پتہ کروا لیں کہ کیا یہ واقعہ سچا ہے یا غلط ہے۔ ہم نے جو بات کی وہ ساری کی ساری بات سچی ہے،
ہمارے پاس اور کوئی دلیل نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کو اگر یقین نہیں آ رہا تو آپ کسی کو بھیج دیں، اور وہاں سے جا کے مصر جا کے وہ حالات دریافت کر کے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جناب اس نے چوری کی ہے کہ نہیں کی، اور جو بات ہم کر رہے ہیں وہ سچی ہے کہ نہیں۔ وَالْعِيرُ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اور وہ قافلہ، العیر وہ قافلہ، التی جو اقبلنا فیہا جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، جس قافلے میں ہم آئے ہیں اس قافلے والوں سے پوچھ لیں، جو وہ بھی ہمارے ساتھ تھے، غلہ لینے کے لیے گئے تھے۔ تو چاہے آپ وہاں کسی کو بھیج کر یہ والد صاحب سے جا کے کہو، یہ بڑا بھائی مشورہ دے رہا ہے کہ والد صاحب سے جا کے کہو کہ بھی ہم تو اپنے علم کے مطابق گواہی دی تھی اور ہم غیب کا علم ہمیں نہیں تھا، اور آپ کو اگر ہماری بات پر یقین نہیں آ رہا تو آپ کسی کو بھیج دیں اور وہ مصر سے جا کے پتہ کرائے کہ ہماری بات ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ دوسری بات یہ کہ جس قافلے کے ساتھ ہم آئے ہیں یہ قافلہ بھی وہیں تھا، ان کو بھی معلوم ہے، ان سے پوچھ لیں۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور سچی بات یہ ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ہم سچے ہیں۔ وَإِنَّا، اور بے شک، لَصَادِقُونَ، ہم یقیناً سچے ہیں، یا ہاں ہیں تو سچے، لیکن ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ وہاں سے پتہ کر لیں یا اپنے قافلے والوں سے پوچھ لیں، کہیں سے پوچھ لیں۔ تو گویا جو بڑے بھائی نے مشورہ دیا تھا تو وہ وہیں رہ گیا مصر میں، اور چھوٹے بھائی باقی سارے جو تھے وہ وہاں آ گئے، واپس کنعان آ گئے۔ انہوں نے آ کے والد صاحب سے بات کی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے ساری بات سنی۔ سننے کے بعد یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں قال بل سولت لکم انفسکم امرا، کہ بلکہ فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام نے بلکہ سولت لکم انفسکم امرا، تمہارے نفسوں نے ایک بات مزین کر دی ہے تمہارے لیے۔ سولا یسول تسویل، یہی بات حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس وقت بھی فرمائی تھی جب یوسف علیہ السلام کے بارے میں وہ واپس آئے تھے رات کو خون آلود کرتا لے کر، اور یوسف علیہ السلام کے کرتے کو دیکھ کر یعقوب علیہ السلام نے اس وقت بھی یہی فرمایا تھا بل سولت لکم انفسکم امرا، کہ یہ تمہارے نفسوں نے کوئی بات بنائی ہے۔ یہ جو سولا یسول تسویل ہے، اس کے بارے میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کے دو معنی عام طور پر لغت کے اعتبار سے بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ تزئین کرنا، تسویل بمعنی تزئین ہے، کسی چیز کو خوبصورت بنا کے دکھانا۔ دوسرا اس کا معنی ہے وسوسہ پیدا کرنا، تو وسوسہ پیدا کرنا دل میں، یا کسی چیز کو خوبصورت بنا کے پیش کرنا۔ تو دونوں باتیں اگر آپ جمع کر لیں جو لغت کے اندر جس کی رعایت ہے، دونوں کی رعایت کر کے آپ مرادی معنی لے سکتے ہیں کہ تسویل کا معنی یہ ہوگا کہ نفسانی خواہش کی بنیاد پر آپ کسی بات کو خوبصورت بنا کے پیش کر دیں، یعنی حقیقت کی بنیاد پر نہیں بلکہ اپنی نفسانی خواہش کی بنیاد پر آپ کوئی چیز خوبصورت بنا کے کسی چیز کو مولڈ کر کے اور بنا سوار کے پیش کر دیں، تو اس کو کہیں گے تسویل۔ تو یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کو دیکھ کر بھی، خون آلود کرتے کو دیکھ کر، تو اس وقت شواہد تھے کہ ظاہر کرتا پھٹا ہوا نہیں تھا اور ثابت کرتے کے اوپر خون لگا ہوا ہے، تو ایک عام عقل مند آدمی بھی سمجھ جاتا ہے، اور کہاں بصیرت نبی کی حضرت یعقوب علیہ السلام کی، تو انہوں نے فوراً سمجھ لیا کہ جناب یہ تو غلط کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی نہ کوئی گڑبڑ کی ہے۔ تو اس وقت تو اس کا ایک گویا ظاہری طور پر کچھ شواہد اور قرائن بھی موجود تھے۔ تو اب جب بنیامین کے حوالے سے سچے تو وہ تھے کہ بنیامین کو جو روکا گیا اس میں ان کی تو کوئی پلاننگ شامل نہیں تھی، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کا رسپانس بالکل اسی طرح کا تھا جس طرح کا یوسف علیہ السلام کے موقع پر تھا۔ اس موقع پر بھی انہوں نے کہا تھا بل سولت لکم انفسکم، کہ امرا، تمہارے نفسوں نے، تمہارے دلوں نے، تمہاری نفسانی خواہشات نے کوئی معاملہ گڑبڑ کیا، اس کو بنا سوار کے پیش کیا ہے، اور وگرنہ ایسی بات اصل میں نہیں ہے، اصل حقیقت کوئی اور ہے۔ اصل حقیقت کیا ہے جانتے نہیں تھے، لیکن انہوں نے یہ بات سمجھ لی۔ اس وقت تو شواہد کی بنیاد پر کہی، قرائن کی بنیاد پر کہی، اب کس بنیاد پر کہی؟ اب گویا اس سابقہ جو تاریخی جو ٹریک ریکارڈ تھا، جو تاریخی حقیقت تھی، جو تاریخی واقعہ تھا، ان کا جو تاریخی کردار تھا کہ یہ پہلے بھی گڑبڑ کرتے رہے ہیں، تو اب پھر انہوں نے گڑبڑ کی ہوگی۔ اب گویا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسی بنیاد پر کہا کہ یہ ان کی عادت تھی، پہلے انہوں نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں ایسا کیا، میرے بیٹے بنیامین کے بارے میں بھی ایسا کیا ہوگا، اس لیے انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ یا تو کوئی وسوسہ ان کو شیطان نے ڈالا ہے اور انہوں نے خوبصورت بنا کے دے دیا ہے اپنی نفسانی خواہش کی بنیاد پر۔ فصبر جمیل، اللہ اکبر، وہی بات جو اس وقت کہی تھی یوسف علیہ السلام کے موقع پر کہ اب میں تو اور کیا کر سکتا ہوں، فصبر جمیل، پس میں تو اچھا صبر، خوبصورت صبر ہی کرتا ہوں۔ اور صبر ہوتا ہے، اس کے بارے میں
پہلے بھی تفصیل سے کئی دفعہ بات ہو چکی. صبر کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو روک لینا اور فطری رد عمل سے روک لینا, کسی بھی سچویشن کے فطری رد عمل سے اس لیے روک لینا کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو جائے, اور یعنی اللہ کی وحی کی اور اللہ کے نبی کی اس کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ ہو جائے, اللہ کی ناراضگی کا کوئی کام نہ ہو جائے, اس سے روک لینا اپنے آپ کو, جو فطری طور پر انسان کے اندر رد عمل پیدا ہوتا ہے کسی بھی سچویشن, چاہے وہ خوشی میں ہو, چاہے وہ غمی میں ہو, چاہے وہ اللہ کی اطاعت کرنے میں ہو, چاہے وہ گناہوں سے بچنے میں ہو, چاہے وہ مصیبتوں کا سامنا کرنے میں ہو. جو بھی فطری رد عمل انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے اس کو روک لینا کہ میں کچھ نہیں کروں گا. فصبر جمیل, میں تو بہترین صبر کروں گا, پہلے بھی کیا اب بھی کیا. تو وہ اس کا مطلب یہ ہوگا صبر جمیل وہ ہوتا ہے, صبر تو صبر ہوتا ہے اپنے آپ کو روک لینا, اور صبر جمیل اس کو کہتے ہیں کہ جس میں صبر کرنے کے بعد یعنی رک جانے کے بعد ازابی انسان کی منہ سے کوئی ناشکری کا لفظ بھی کلمہ تک نہ نکلے, کہ انسان جو ہے زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالے جو ناشکری والی ہو یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والی ہو, کوئی ایسی بات نہ نکالے, اور وہ صبر کیا ہے تو پھر وہ صبر ہے. ایسا نہیں ہے کہ بار میں جتاتا پھرے, بعد میں جگہ جگہ بات کرو, دیکھو جی میں نے صبر کیا تھا, حالانکہ یہ ہو گیا تھا, فلاں ہو گیا تھا, لٹ گئے, پھٹے گئے, مر گئے, فلاں ہو گیا, یہ بھی کرتا رہتا, ساتھ کہتا میں نے صبر کیا. یہ صبر نہیں. تو صبر جمیل یہ ہے کہ آپ بس اس کے بعد اللہ کے سپرد کریں معاملہ, اپنے آپ کو روکیں, اپنے فطری رد عمل کو روکیں اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں. یہ ہے صبر جمیل. تو یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں بھی صبر جمیل کیا اور یہاں بھی صبر جمیل کیا. اس پر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے, ایک سوال اٹھتا ہے جو مختلف مفسرین نے بھی اٹھایا ہے, اور ایک عام عقل سے بھی یہ سوال اٹھتا ہے کہ جو یوسف علیہ السلام کے غم میں تو حضرت یعقوب علیہ السلام رو رہے تھے اور روتے جا رہے تھے اور اب تک رو رہے تھے, بلکہ آگے اگلی آیات میں آئے گا کہ انہوں نے تو اپنی آنکھیں سفید کر لی تھی, وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ, انہوں نے تو رو رو کے اپنی جو ہے وہ آنکھیں سفید کر لی تھی, بینائی چلی گئی تھی. اللہ اکبر. یعنی اس قدر وہ ان کے غم میں مبتلا تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے. تو کیا رونا اور رو رو کے اپنی آنکھیں سفید کر لینا اور صبر جمیل, یہ دونوں بیک وقت کوئی آپس میں تضاد نہیں رکھتے کہ اگر تو صبر جمیل تھا تو پھر وہ روتے کیوں تھے؟ تو بات اصل میں یہ ہے کہ رونا یا غم کی حالت ہونا دل کے اندر یا غم کا اظہار ہونا یہ بے صبری نہیں ہے. بے صبری یہ ہے کہ آدمی کوئی اللہ کی ناراضگی کا کلمہ زبان سے نکال لے یا کوئی ایسی بات زبان سے نکال لے جس میں کوئی ناشکری کا کوئی شائبہ پایا جاتا ہو یا کوئی ایسی بات بے صبری کا کوئی شائبہ پایا جاتا ہو, وہ صبر جمیل کے خلاف ہے. وہ وگرنہ سب یہ جو آنکھوں سے آنسو بہ جانا, غم ہونا, یہ سارے انسانی فطری احتیاجات ہیں اور انسان کے فطری تقاضے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے بیٹے آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے, آپ رو رہے تھے, اور صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے تو وہاں اس وقت بھی بعض لوگوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سب کو صبر کی تلقین کرتے ہیں خود رو رہے ہیں. تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, اور یہ حدیث بخاری کے اندر, مسلم شریف کے اندر, مختلف کتابوں کے اندر موجود ہے, اور صحیح حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ جو آنکھ ہے وہ بہہ رہی ہے, ان العین تدمع, آنکھ سے آنسو بہہ رہے ہیں. اللہ اکبر. وَإِنَّ الْقَلْبَ يَحْزُنُ, اور جو دل ہے وہ واقعی غمگین ہے, دل بھی غمگین ہے, آنکھیں بھی بہہ رہی ہیں. وَلَا نَقُولُ, اور ہم کوئی ایسی بات زبان سے نہیں کہیں گے, مَا لَا يَرْضَى رَبُّنَا, جو ہمارے رب کی رضا کے خلاف ہو, وہ بات زبان سے نہیں نکالیں گے. اور ابن ماجہ کی روایت کے الفاظ ہیں وَلَا نَقُولُ مَا يَسْخَطُ الرَّبِّ, ہم ایسی کوئی بات زبان سے نہیں نکالیں گے جو ہمارے رب کو ناراض کر دے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی اگر فطری تقاضے کے تحت, بشری تقاضے کے تحت غمگین ہو رہا ہے, غم محسوس کر رہا ہے, تو یہ احساسات تو ایک بہترین انسان اور خیر البشر ہونے کی دلیل ہے اور فطرت سلیمہ کی دلیل ہے کہ انسان کو اللہ نے دوسرے انسانوں کے ساتھ محبت رکھی ہے اور فطری محبت رکھی ہے. اور فطری محبتوں میں سب سے بڑی محبت وہ ہے جو والدین کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے یا اولاد کو اپنے والدین سے ہوتی ہے. اس فطری محبت کی تو دنیا میں کوئی مثال ہی نہیں. لہٰذا اس فطری محبت میں اگر کسی انسان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں یا اس کا دل غمگین ہو تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ بے صبری کا مظاہرہ کر رہا ہے. وَلَا نَقُولُ مَا لَا يَرْضَى رَبُّنَا,
ہم زبان سے ایسی بات نہیں کہیں گے جس پر اللہ تعالیٰ کی رضامندی نہ ہو. ولا نقول ما یسخط الرب، جو رب کو ناراض کرے ایسا کوئی کلمہ زبان سے نہیں نکالیں گے. البتہ آنکھیں بہہ رہی ہیں، آنسو آپ کے آنکھوں سے نکلتے ہیں، دل غمگین ہوتا ہے، اور یہ ایک بالکل فطری بات ہے. تو یہ بے صبری، یہ صبر جمیل کے خلاف نہیں ہے، یہ بے صبری نہیں ہے. لہذا فصبر جمیل، میں تو یعنی سمجھ گئے کہ معاملہ اسی طرح ہی سمجھا. دیکھیں اللہ کے نبی ہیں، لیکن چونکہ حقیقت معلوم نہیں ہے، تو یوسف علیہ السلام کے معاملے میں تو انہوں نے واقعی ایک پلاننگ کی تھی، ایک تصویل کی تھی. اب یہاں انہوں نے تصویل نہیں کی، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم نے تصویل کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سچے ہیں. لیکن اب حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کے اوپر اعتبار نہیں آ رہا، اور اعتبار انہوں نے خود اپنا گوایا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ چلے میں تو صبر جمیل ہی کرتا ہوں. عسى اللہ، مجھے امید ہے اللہ سے، ان یاتینی بہم، کہ اللہ ان سب کو لے آئے گا جمیعاً، سب کو سب اکٹھے کر کے لے آئے گا. اب یہ سب کون ہے؟ جمیعاً سب کو لے کے آئے گا، یعنی ان سے ایک تو صبر جمیل کی کا عزم کیا کہ میں صبر جمیل کرتا ہوں، اور ساتھ امید کا اظہار کیا کہ اللہ ان سب کو لے آئے گا. مجھے یقین ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو لے آئے گا، مجھے امید ہے. عسیٰ کہتے ہیں ہمیشہ شک کے معنی دیتا ہے، ہو سکتا ہے، لیکن جب قرآن میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے تو وہ ہمیشہ یقین کا فائدہ دیتا ہے. تو عسى اللہ، یقینی طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام کو یقین ہے کہ ایسا ہوگا. کیا ہوگا؟ ان یاتینی بہم جمیعا، اللہ تعالیٰ ان سب کو لے آئے گا میرے پاس. انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ جاننے والا ہے اور وہ حکمتوں والا ہے. اب یہ یقین کیوں تھا؟ یہ یقین